انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ ماضی میں آپ مجھے وزیرستان، افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقے باقی جو ہیں جہاں پر شدت پسندی اور انتہا پسندی کی لہر آئی، جنگ سے تباہ ہوئے، ان علاقوں کے سفر اور وہاں کی کہانیاں لا کے آپ کو دکھائیں ہم نے۔ اب میں ایک اور سفر پر جا رہا ہوں۔ یہ بڑا مقدس سفر ہے۔ اسلام کی جو سب سے مقدس مقام ہے مکہ مکرمہ، وہاں کا سفر کا ارادہ کیا ہے۔ حج ہونے جا رہا ہے اور اس مرتبہ حج ہے بھی حج اکبر، تو اس کی کوریج کے لیے اور وہاں کی صورتحال آپ تک لمحہ بلمحہ لانے کی پوری کوشش کروں گا، اور کوشش ہوگی کہ یہ سفر جو انتہائی مختلف ہے، انتہائی جذباتی ہے، انتہائی روحانی ہے، تو کوشش ہوگی کہ اس میں آپ کو وہاں کے حالات اور وہاں کے مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کر سکوں۔ آپ کو معلوم ہے 2 سال بعد حج ہو رہا ہے باقاعدہ تو نہیں ہے کیونکہ پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں ہو رہا، ابھی بھی صرف 10 لاکھ مسلمان پوری دنیا سے وہاں آ رہے ہیں، جن میں 81,000 پاکستان سے بھی ہیں، لیکن ایک پہلا قدم ہے کرونا کے بعد قدرے وسیع پیمانے پر اس کو منعقد کرنے کا۔ ابھی ہم جدہ پہنچے ہیں اور اس فلائٹ میں لگتا ہے کہ آخری فلائٹ تھی۔ عام شہریوں کے علاوہ حاجیوں کی بھی کافی بڑی تعداد تھی، اور اس میں خاص کر جو VIP حاجیز تھے وہ بھی بڑی تعداد میں تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ نیول چیف جو ہے وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کے لیے اسی فلائٹ میں ہمارے ساتھ سفر کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان بھی اسی فلائٹ میں آئے ہیں، طاہر اشرفی صاحب بھی اسی فلائٹ میں ہیں، اور چند صحافی جیسے کہ عادل شاہ، سلیم صافی اور ثنا بچہ، یہ بھی اسی فلائٹ میں اس سال حج کے لیے یہاں پہنچی ہیں۔ اب جدہ میں نکل کے مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف چلیں گے، اور پھر وہاں سے آپ کو وہاں کا حال بتائیں گے۔